کل سے میرے موبائل پر بار بار میسج آ رہا ہے، مولوی صاحب شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے، مولوی صاحب شب برات کی رات میں عبادت کرنا کیسا ہے۔ یاد رکھیے اسلام میں شب برات کے نام سے کوئی رات نہیں ہے۔ یہ شب برات کا تصور یہ شیعوں کے یہاں سے آیا ہے۔ اسلام میں شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ان کے 12ویں امام کی پیدائش ان کا کہنا ہے 15 شعبان کو ہوئی ہے، اور اسی جشن کو انہوں نے شب برات کا نام دے دیا۔ نہ تو اللہ کے نبی سے شب برات کی رات کی کوئی فضیلت ثابت ہے، نہ اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے، نہ دن میں روزہ رکھنا ثابت ہے، نہ یہ آتش بازی کرنا ثابت ہے، نہ مسجدوں کو سجانا ثابت ہے، نہ قبرستان پہ جانا ثابت ہے، نہ مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ثابت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے حلوہ کیسے حرام ہو گیا؟ سوجی جائز ہے، چینی جائز ہے، دیسی گھی جائز ہے، ناریل اور جائز ہے، اور آپ کہتے ہیں حلوہ حرام ہے۔ سب کو مکس کر دیا تو حلوہ بن گیا، آپ کہتے ہیں حلوہ حرام ہے۔ میں نے کہا بھائی حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ یقیناً بہت اچھی چیز ہے، ہم کو بھی کھلائیے، ہم بھی کھائیں گے، مگر آپ کس عقیدے کے مطابق بنا رہے ہیں؟ آپ شب برات پر بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب کہنے لگے حلوہ ہم اس لیے بناتے ہیں کیونکہ نبی اکرم کے دانت ٹوٹ گئے تھے غزوہ احد میں، آپ نے حلوہ کھایا تو اس لیے ہم حلوہ کھاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب غزوہ احد ہوئی ہے شوال میں، اور شب برات منا رہے ہو شعبان میں، تم 2.5 مہینہ ایڈوانس میں حلوہ کھا رہے ہو۔ نبی اکرم نے اگر حلوہ کھایا بھی تھا، پہلی بات تو یہ من گھڑت بات ہے، اگر آپ نے کھایا تھا تو شوال میں کھایا تھا، تمہیں اتنی جلدی پڑی ہے تم 2.5 مہینہ پہلے حلوہ کھا رہے ہو۔ حلوہ کا ثبوت ہے ہی نہیں۔ اور پھر حلوہ اصل میں یہ پیٹو قسم کے شکم پرور مولویوں نے اس کا ایجاد کیا تاکہ ہمارے پیٹ کی دکانیں چلتی رہیں۔ تو بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، تب سے برا کام بدعت ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اصول یاد رکھیے، شریعت کا ایک اصول یاد رکھیے، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے اندر 2 اصول موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اگر ہوگی تو محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو کلمے کے اندر 2 اصول سکھایا گیا، عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ عبادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ہونی چاہیے۔ تو جو شب برات منا رہا ہے وہ سمجھو پرانا 500 اور 1000 کا نوٹ آج چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چول بے پرانا نوٹ چول بے کبھی نہ چول بے انشاءاللہ۔ تو جب پرانا نوٹ نہیں چل سکتا ہے تو جس عمل کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی ہے وہ عمل کیسے چلے گا؟ رات بھر آپ عبادت کر لیجئے، جو عبادت نبی نے نہیں کی، جو صحابہ نے نہیں کی، جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہو سکتی میرے پیارے ساتھی۔ چاہے کتنا ہی ایک شخص ہے جو کہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے لیکن ان کی ماں اس سے ناراض ہے، کیا اس شخص کی نماز قبول ہوگی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ دیکھیے ماں کا درجہ یقیناً بہت اونچا ہے، ماں کا درجہ بہت اونچا ہے، ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں غلط بات پہ ناراض ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ناراض ہو گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ماں ناراض ہو گئی۔ ماں نے یہاں تک کہہ دیا میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا ماں مجھے تجھ سے بہت محبت ہے مگر میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا تیرے لیے۔ ماں نے کھانا پینا بند کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا، ماں تیار نہیں ہوئی، بڑھیا تھی، عمر ہو چکی تھی، تھوڑا سا ٹائم گزرا، بستر پڑ گئی۔ اب بستر پڑ گئی، اب خاندان کے لوگ آ رہے ہیں،
ان کی ماں کی حال چال پوچھ رہے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہی انہوں نے کھانا پانی بند کر دیا ہے، تو لوگ ان کو برا بلا بھی کہہ کے جا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی وجہ سے اس کی ماں بیمار پڑی ہے۔ حالت یہ ہو گئی، حضرت سعد کی ماں آخری سانسیں لینے لگی، آخری سانسیں لینے لگی، انتقال کا ٹائم آ گیا۔ حضرت سعد نے اپنی ماں سے کہا کہ اے امی جان، لو کانت لکی میت نفس، اگر اللہ تعالیٰ تجھے 100 زندگیاں دے دے، تیرے اندر 100 جان پیدا ہو جائے اور ایک ایک جان تیری نکلتی چلی جائے، اور تو مجھ سے کہہ دے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، تو اے میری ماں، میں تیری زندگی کو بچانے کے لیے اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ماں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا ماننے والا نہیں ہے۔ ماں نے آخر میں کھانا کھایا، پانی پیا، اور بعد میں ماں کو بھی اللہ نے ہدایت دی، اور بعد میں ماں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو ماں ناراض ہے، اگر صحیح بات کو لے کر کے ناراض ہے تب تو بیٹا گنہگار ہوگا، لیکن ماں بلا وجہ ناراض ہے، ناحق ناراض ہے، بے مطلب کی بات پہ ناراض ہے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، تو بیٹا گنہگار نہیں ہوگا۔ بیٹے کو چاہیے اگر ماں ناراض ہے، غلط بات پر بھی ناراض ہے، بیٹا ماں کو منانے کی کوشش کرے، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ماں ناراض ہے تو بیٹے کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت علقمہ کا واقعہ، کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہو رہی تھی، تو ان کے ساتھ بڑا برا مسئلہ ہو رہا تھا، ان کی موت کا ٹائم آیا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، پتہ لگا ان کی ماں ان سے ناراض ہے، جب تک ماں نے معاف نہیں کر دیا تب تک ان کی روح پرواز نہیں ہوئی اور ان کو چین نہیں ملا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، مگر وہ من گھڑت واقعہ ہے، موضوع روایت سہی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ماں اگر ناراض ہے تو بچے کی دعا، بیٹے کی دعا جو ہے وہ قبول۔ سورہ لقمان میں بھی اس سلسلے میں آیت ہے، جی۔ تو اگر ماں غلط بات پر ناراض ہے تو پہلی بات تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر صحیح بات پر بھی ناراض ہے تو بیٹے کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے اس کی عبادت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو توبہ کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ ہاں میں نے غلط کام کیا ہے۔ توبہ کی دوسری کنڈیشن، آپ اس بات کا پکا ارادہ کریں کہ آئندہ آپ اس غلط کام کو نہیں کریں گے۔ شراب پینے والا توبہ کر رہا ہے شام کو، اے اللہ آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، صبح کو پھر شراب پینے لگتا ہے، آئندہ اس گناہ کو پکا ارادہ کرے کہ میں نہیں کروں گا، تب تو اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اور توبہ کی تیسری شرط کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ابھی آج ایک صاحب مجھ سے ملے، پتہ لگا وہ نماز نہیں پڑھتے، گورنمنٹ نوکری کرتے، گورنمنٹ ٹیچر ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا صاحب کیوں نماز نہیں پڑھتے آپ؟ بولے مولوی صاحب دعا کیجئے۔ میں نے کہا نماز دعا پڑھنے سے آپ نہیں پڑھیں گے، نماز آپ کو پڑھنا ہوگا، وہ میرے دعا کرنے سے آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا آپ کی گورنمنٹ جاب ہے، صبح کتنے بجے اسکول جاتے؟ بولے 8 بجے۔ میں نے کہا میں دعا کر دیتا ہوں اللہ آپ کو اسکول میں پہنچا دے، آپ گھر میں بیٹھے رہے، پہنچ جائیں گے کیا اسکول؟ آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ آپ 8 کی جگہ 8:30 بجے اسکول نہیں پہنچتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کی سیلری کٹ جائے گی، آپ کی نوکری خطرے میں آ جائے گی۔